اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ بات ہماری چل رہی ہے مجاہدے کے متعلق، یعنی کوشش کرنا اللہ کے راستے میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کرنا۔ آج کے دور میں اگر کسی بندے کو تھوڑا سا مقام مل جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ان کے زبانوں سے ہم نے کئی بار سنا، ہم نے بہت عبادت کر لی ہے، بہت ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے، بہت نوافل پڑھ لی ہیں۔ بھائی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ ہم یہ پڑھ کے اللہ رب العزت پر کوئی احسان نہیں کر رہے، نہ ہی ہماری عبادت کرنے کی وجہ سے اس کی شان بڑھتی ہے، نہ میرے عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی شان کم ہوتی۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے ذکر کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ایک ایسی شخصیت جب رات کو قیام کرے، اتنا لمبا قیام کرے کہ اللہ فرمائے یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا قیام کیا کر، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا کچھ حصہ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کچھ سو لیا کرو، کچھ عبادت کر لیا کرو۔ کائنات کی وہ شخصیت جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے بھیجا گیا، کائنات کی وہ شخصیت جس کا سٹیٹس یہ ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر تجھے نانا بنانا ہوتا تو میں نے اپنا رب ہونا ظاہر نہیں کرنا تھا۔ کائنات کی وہ شخصیت جس کو جسمانی معراج کا معجزہ عطا کیا گیا، اللہ سے ملاقات کا شرف بھی پایا۔ اب سنیے، حدیث نمبر 4 ہے، حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیسا حضور کا مقام ہے کہ حضور کی زوجہ محترمہ حضور کی شان میں حدیث روایت کر رہی ہیں اور حضور کی عبادت کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ حضور کے پاؤں کے نیچے چھلے بن جاتے اور حضور کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو تو امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اور آپ کی وجہ سے سب کی بگڑی بات بننی ہے، آپ کی وجہ سے سب کی شفاعت ہونی ہے، سب کی بخشش ہونی ہے، سب کی مغفرت ہونی ہے، سب کو جنت بھی عطا آپ کے صدقے سے کی جانی۔ آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ سنیے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ بخش ہی دے گا۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، ایک اس کا قانون ہے، ایک اس کی رحمت ہے۔ قانون کو بھی ہم بالکل نہیں رد کر سکتے اور رحمت کو بھی رد نہیں کر سکتے۔ قانون کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے حق ادا نہیں کرتا، اس کی مرضی ہوگی، چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو
عذاب دے گا۔ رحمت کیا ہے کہ کسی کی ہلکی کی ادا پسند آ گئی تو بس اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس کی رحمت سے بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا بے دھڑک بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جو مرضی کرتے چلے جاؤ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا، اللہ نے میرے سر پہ امام الانبیاء کا تاج سجایا ہے، ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اللہ نے میری وجہ سے پوری کائنات کو بنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ حدیث ہمیں بہت بڑا سبق دے رہی ہے، ہمیں کوئی رستہ بتا رہی ہے کہ کبھی بھی عبادت کر کے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میں نے بہت عبادت کر لی ہے، بس اب میرے تم پاس آ گئے ہو، بیعت ہو گئے ہو، اب تمہیں کوئی نمازوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو کوئی بات کسی طرح میں سمجھ نہیں آتی۔ اچھا پھر لوگ بعض پتہ کیا کہتے ہیں، یہ مولویوں کی اور درویشوں کی لڑائی رہتی ہے۔ بھائی تمہیں کس نے کہا ہے؟ کیا درویشی اس چیز کا نام ہے نہ نماز کی پرواہ ہو؟ کیا درویشی اس چیز کا نام ہے نہ حلال حرام کی پرواہ ہو؟ کیا درویشی اس چیز کا نام ہے کہ عورتیں آ کے پیر صاحب کے پاؤں دباتی رہیں؟ یہی درویشی رہ گئی۔ کیا درویشی اس چیز کا نام ہے کہ جناب لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، وہ گلے میں ٹال سے لٹکائے ہوئے ہیں، وہ اتنے سے گجرے ڈالے ہوئے؟ کیا درویشی یہی ہے؟ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں کوئی درویش نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحابہ سے بڑا کوئی درویش نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو ایسا کوئی نہیں بتایا کہ ہم نے بس حضور کی زیارت کر لی ہے اب ہمیں کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، جتنا جس کا مقام زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔